السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمض جنون کی ایپیسوڈ 19 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. زرمش نے آریان خانزادہ کو دیکھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے کوئی کام کر رہا تھا. وہ صوفے پر ٹانگ پھیلائے بیٹھی تھی. اب وہ اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ جب سے اندر آفس میں لے کر آیا تھا وہ ایسے ہی بیٹھی تھی. آریان خانزادہ نے اسے کچھ نہیں کہا تھا مگر وہ جانتی تھی وہ بلتھس بیس اسے سزا دے کر رہے گا. اب اسے ریسیپشن ڈائس کے پیچھے بیٹھنا زیادہ آسان لگ رہا تھا. وہ اس کے سامنے ہی کب سے کتنے گھنٹوں سے بیٹھی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود پگھل جائے گا یوں اس وحشی درندے کے سامنے اسے بیٹھنے رہنے سے. یہ سزا اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی. اور اس کے سامنے تو کیا اس وحشی درندے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی تھی. اسے اس وحشی درندے سے نفرت تھی جس نے حویلی میں گزرے اس کے دن موت سے بھی زیادہ بدتر بنا دیے تھے. اس کا ایسا روپ دیکھا تھا وہ موت سے زیادہ اس سے وحشت کھاتی تھی. اس کے بس میں ہوتا وہ کبھی اس بلتھ تھرسٹ کے سامنے کبھی نہ آتی. حیدر خان کو وہ کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی تھی. اگر اسے پتہ چل جاتا وہ آریان خانزادہ کے پاس اتنے دن رہ رہی ہے وہ کیسے اپنی پاکی کا ثبوت دیتی. حیدر خان اسے چھوڑ دیتا تو وہ کہاں جاتی، یا پھر شاید وہ حیدر خان اسے موت دے دیتا. وہ بدکرداری کا بوجھ کیسے مرتی. وہ آریان خانزادہ کے مغرور بے حد خوبصورت نقوش کو دیکھتے مسلسل سوچ رہی تھی. اس سے مقابل کی مردانہ وجاہت سے نفرت تھی. اس کی ہر چیز سے نفرت تھی. اس کے نام سے، اس کی خوشبو سے، اس کی سانسوں سے، ہر چیز سے نفرت تھی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی. وہ گھٹنوں سے چہرہ نکالتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی. وہ مزید اس وحشی درندے کو نہیں دیکھ سکتی تھی. اس کی آنکھوں کو بھی اسی ایک انسان کو دیکھنے سے نفرت تھی. جن سبز آنکھوں سے کبھی عشق تھا آج اس کی رنگ کی آنکھوں سے نفرت تھی، شدید نفرت تھی. وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا. آریان خانزادہ اسی لمحے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹائے اسے دیکھنے لگا. آریان خانزادہ نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے جہاں وہ نازک وجود دکھائی دے رہا تھا. ان کتنے گھنٹوں میں وہ اس اسکرین پر دیکھ رہا تھا، اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا. وہ کتنی بے چین تھی، کتنی باور ہو چکی تھی. ان ہیزل گرے آنکھوں میں وہ اپنے لیے شدید نفرت بھی دیکھ چکا تھا. نفرت کا جنون ہی تو تھا جو اسے ایک پل کے لیے بھی اس سے ناپاک وجود سے غافل نہیں ہونے دیتا تھا. اس کی سانسوں کا مدھم رقص اب اس کمرے میں گونج رہا تھا. وہ صوفے پر سائڈ کروٹ لیے سو چکی تھی. وہ اپنی کرسی پیچھے کو دھکیلتے اس چاکلیٹی سلک کی بالوں کو دیکھتے لگا جو نازک کمر پر بکھرے تھے. وہ سگریٹ کے کش لیتے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس عورت سے شدید نفرت تھی. اسی عورت کے حسن کو وہ بہت قریب سے دیکھا تھا. یہ عورت اپنے آپ میں ایک قیامت ہے. آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں جنون کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی. اس نازک وجود کے لیے اس کی سبز آنکھوں میں نفرت کا طوفان تھا. ان چار قبروں کو جب بھی دیکھتا تھا اس کا دل کرتا تھا وہ چار قبریں مزید کھو دے. حاکم خان، رائنا خان، حیدر خان اور اس ناپاک وجود کی قبر. سامنے لیتا ناپاک وجود کبھی اس کا عشق نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو اسے جازل اغیار لگاری سے بچانا چاہتا تھا. وہ دشمن کی ہی بیٹی سہی مگر وہ کسی کو بھی اپنی وجہ سے نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ ذلیل حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو. اسے اس ناپاک وجود سے کوئی سروکار نہیں تھا. اگر کبھی اس کی جان جائے تو وہ جان لینے والا وہ خود ہوگا. وہ خود اپنی چیئر سے ٹیک لگائے اب اسے سلگتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. تمہاری قبر میری حویلی میں ضرور بنے گی میرا ناپاک وجود. وہ چیئر سے ٹیک لگائے اونچی آواز میں بولتے کہکا لگا گیا. اپنی ہی بات کو سوچتے وہ کہکا لگا رہا تھا. زرمش جس کے کہکوں سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی. اپنے سامنے چیئر پر بیٹھے آریان خانزادہ کو دیکھتے وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ جما گئی تھی. اس کے تھپڑ پر وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی. اس کے ایکٹ پر آریان خانزادہ کے چہرے کے نقوش تنے تھے. مسکراہٹ سمتی تھی اور سگریٹ کے گہرے کش لیتے اب اسے شرربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ جب اپنے گال اس سے چھپاتی تھی نہیں کیوں وہ سلگ اٹھتا تھا. زرمش نے گہرا سانس لیتے خود پر قابو پایا. وہ مزید بلتھس بیسٹ کے سامنے مجسمہ بن کر نہیں بیٹھ سکتی تھی. اسے اس کمرے سے جانا ہی تھا ورنہ وہ اپنی سرد سرخ آنکھوں سے اس کی جان نکال دیتا.
زرمش نے اپنے پاؤں صوفے سے نیچے رکھتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ درد سے کراہتے ہوئے دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پاؤں پر وزن ڈالنا بے حد مشکل تھا، اس کے پیر کی ہڈی مڑ گئی تھی۔ یہی بات دائیں ہاتھ کا حال تھا۔ جس طرح وہ پٹیوں سے جکڑا تھا وہ اسے موو نہیں کر پا رہی تھی۔ اب اس میں درد بھی اٹھ رہا تھا۔ زرمش نے کراتے ہوئے اپنے بال سمیٹے، جس کا کلپ کھل گیا تھا۔ وہ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ان پر کلپ لگا رہی تھی جو اسے ایک ہاتھ سے لگ نہیں رہا تھا۔ شال بھی ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں وہ مسلسل خود پر گڑی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے کیا چاہتا تھا وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے شدید نفرت کرتا ہے، وہ جانتی تھی، مگر وہ اسے ابھی تک مار کیوں نہیں رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی سزاؤں سے تھک چکی تھی، جس طرح اس نے اسے پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ وہ خود کو بے بسی سے کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ گلاس وال سے تاریکی پھوٹتی اب محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل سچ میں اسکیریسٹ اینیمل تھا۔ وہ اپنے سامنے اتنے گھنٹے بٹھا سکتا تھا؟ پہلی مرتبہ اسے خوف و وحشت سے بے بسی سی محسوس ہوئی تھی۔ زرمش نے اب بے بسی سے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آریان خانزادہ کہکا لگاتے ہوئے آنکھیں موند کیا تھا۔ اس کی سسکیاں بے بسی اسے سکون دے رہی تھیں۔ وہ تو کیسے اس کا عشق جنون ہو سکتی تھی؟ وہ صرف اس کا نفرت بھرا جنون تھی، ورنہ اسے اس کے آنسوں سے تکلیف ہوتی، مگر اس کے سسکاریوں پر اسے اشال خان کی سسکاری سنائی دیتی تھی۔ وہ آج تک اشال خان کی چیخیں سسکیاں بھول نہیں سکا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھتا اپنے بھاری قدموں سے زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش نے اس کے قدموں کی دمک سنتے پھر سے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس بار وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کندھے سے جکڑے دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ زرمش نے درد سے کراہتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا اسے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ درد سے اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے عارض پر برس رہے تھے۔ کاکا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے دشمن کی بیٹی ہوں، تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ یہ سزائیں کب تک دو گے؟ زرمش نے چیختے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ تب تک تم سزائیں سہو گی، جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا، جب تک تمہاری قبر میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھود دیتا۔ اس کے چہرے کے نقوش پر دہکتی سانسیں چھوڑ گیا۔ کھودو قبر، میں اس میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یوں مت بے بسی کا احساس دلاؤ۔ زرمش کے درد سے کراہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی تھی۔ مجھے تمہارا قاتل نہیں بننا، صرف تمہاری قبر کھودنی ہے۔ قاتل تو حاکم خان بنے گا، میں تو گورگن بنوں گا۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے کہکا لگا گیا۔ زرمش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ گورگن بنوں گا؟ وہ اسے دور ہوتے اب کہکے لگا رہا تھا۔ گورگن بنوں گا میں؟ آریان خانزادہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے اونچے کہکے لگا رہا تھا۔ زرمش اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وحشی درندے کے کہکے آج بھی اس کی نیندیں چھین لیتے تھے۔ مقابل کے کہکوں میں عجیب سا درد تھا، عجیب سی وحشت تھی جو روح کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ وحشت ہی وحشت تھی، کوئی بھی ان کہکوں کا عذاب نہیں سہ سکتا تھا۔ زرمش اب کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ گورگن بنوں گا میں؟ آریان خانزادہ اپنے لفظ دہراتے اپنی آنکھوں کو 2 انگلیوں سے مسل گیا تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتے اب کہکے لگا رہا تھا۔ زرمش حیرانگی سے اس کی سبز آنکھوں میں نمی دیکھ رہی تھی۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی سبز آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ رو رہا تھا کیا؟ وہ اب ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ زرمش کانوں سے ہاتھ ہٹائے اسے بھیگی بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتھر آنسو نہیں بہاتے، اسے یقین تھا۔ وحشی درندے کی آنکھوں سے خون تو برس سکتا تھا مگر پانی نہیں۔ گورگن بنوں گا میں؟ آریان خانزادہ نے غیر مرئی نقطے کو گھورتے آہستگی سے کہا۔ گورگن بنوں گا میں؟ آریان خانزادہ چیختے ہوئے ٹیبل سے واز اٹھائے دیوار پر پوری قوت سے مار گیا۔ واز ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ زرمش گالوں پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ قبر میں لیٹنا چاہتی ہو تم؟ آریان خانزادہ نے اسی پوزیشن میں اس کی طرف چہرہ موڑتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں۔ زرمش کو مقابل کے چہرے سے خوف آیا تھا جہاں عجیب سی وحشت چھائی تھی۔ مرنے کی باتیں کرنا بہت آسان ہے مگر مرنا بہت مشکل۔ اگر مرنا اتنا آسان ہوتا تو آج سے 20 سال پہلے میں خود کو گولی مار دیتا۔ آریان خانزادہ سر کو جھٹکتے تلخی سے ہنسا۔ اپنی ٹیبل سے اپنی پسٹل پکڑے وہ زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش درد سے کراہتے دروازے میں مزید سمائی تھی۔ اس وحشی درندے کی مردانہ خوشبو سے اسے وحشت کی خوشبو آتی تھی، جیسے کافور کی خوشبو جو مردوں کو لگائی جاتی ہے۔ اس کی خوشبو سہنا بھی آسان نہ تھا۔ لو پکڑو، چلاؤ خود پر گولی۔ آریان خانزادہ نے اس کے ہاتھ میں اپنی پسٹل تھمائی تھی۔ زرمش کے چہرے پر خوف لہرایا تھا۔ نہیں، میں کیسے؟
زرمش نے سر نفی میں ہلاتے وہ پسٹل اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی۔ چلاؤ گولی، آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر رقصاں خوف کو بغور دیکھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھ پر رحم کر۔ زرمش نے روتے ہوئے التجا کی۔ کیوں نہیں مار سکتی؟ ابھی تم نے کہا تم قبر میں لیٹنا چاہتی ہو، کیا زندہ لیٹو گی؟ آریان خانزادہ نے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے لفظ چبائے تھے۔ اس کے جسم سے اٹھتی کستوری خوشبو سے اسے بھی نفرت تھی۔ وہ اس کی کستوری خوشبو زیادہ دیر تک اپنی سانسوں میں نہیں اتار سکتا تھا۔ ہاں، زرمش نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زندہ لیٹو گی تو پھر تمہیں آج ہی زندہ لٹا دوں گا، مڈ نائٹ کی قبر میں۔ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اپنے سوال پر زور دیا۔ اسے یقین تھا مقابل نے اس کا سوال سنا نہیں۔ نہیں آریان، میری سانسیں گھٹ جائیں گی مڈ نائٹ کی قبر کو دیکھتے ہی، آپ کی حویلی کو دیکھتے ہی۔ زرمش روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے آریان کی شرٹ بائیں ہاتھ سے جکڑ گئی تھی، پسٹل بھی وہ اسی ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھی۔ گولی چلاؤ مس خان، آریان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے دھاڑا۔ نہیں، میں نہیں چلاؤں گی، زرمش بھی جواباً اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے چیخی۔ چلاؤ گی تم گولی؟ آج خود پر چلاؤ گی گولی؟ وہ حلق کے بل پوری قوت سے چیخا تھا۔ نہیں چلاؤں گی گولی میں، وہ بھی اپنی پوری قوت سے حلق کے بل چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مار دوں گا پھر۔ وہ اسے پسٹل چھینتے اس پر تان گیا۔ زرمش سر نفی میں ہلاتے آنکھیں خطرناک حد تک پھیلاتے دروازے میں مزید سما گئی تھی۔ وہ بے رحم درندہ پاگل انسان مار سکتا تھا، کتنے قتل کیے تھے اس نے، وہ جانتی تھی اسے رحم نہیں کرتا تھا۔ تمہارے پاس 2 سیکنڈ ہیں مس خان، تم ان 2 سیکنڈ میں کمرے کے سلائڈنگ ونڈو سے باہر کے لان کی طرف نکلتے ہاسپٹل کے پیچھے گیٹ کی طرف بھاگو گے۔ 2 سیکنڈ میں اس میں تمہارے کمرے سے باہر ہونی چاہیے ہو، ورنہ میری پسٹل تمہارا سینہ چیر دے گی۔ آریان خانزادہ کے حکم پر وہ اسے اسٹل لرزتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں خوف سے کانوں میں بج رہی تھیں، جو آریان خانزادہ تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ بھاگو مس خان، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا۔ زرمش اس کی دہاڑ پر اسی لمحے تیزی سے اس کمرے سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے پاؤں کا درد بھول گئی تھی۔ اگر کچھ یاد تھا تو موت کا خوف، وہ تاریک مڈ نائٹ کی قبر جو اس نے خود کھودی تھی۔ موت کے خوف سے اسے ہر چیز بھلا دی گئی تھی۔ زرمش نے گلاس سلائڈنگ ونڈو کھولتے جھانکا۔ نیچے 3 فٹ گہرائی پر اونچا نیچا لان تھا۔ وہ اسی لمحے نیچے کی طرف کود گئی۔ وہ درد سے چیخی تھی۔ اس کی دردناک چیخ پہاڑوں میں گونجتی اس تک پلٹی تھی۔ تاریکی گہری تھی۔ ہاسپٹل کی یہ بیک تھی جو کافی میلوں پر پھیلی تھی، جس میں وہ اونچے نیچے پتریلے راستے سے پہاڑوں کو کاٹ کر یہ ہاسپٹل تعمیر کیا گیا تھا۔ زرمش نے اپنے پاؤں کو جکڑے درد سے سسکاری بھرتے پیچھے کو مڑ کر دیکھا۔ وہ اسی ونڈو میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کی خوفزدہ نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر تھیں۔ وہ بری طرح درد سے سسکاریاں بھرتے اٹھتے ہوئے بھاگنے لگی۔ وہ بنا رکے درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں شدید درد تھا، مگر اسے وحشی درندے کے ہاتھوں مرنا نہیں تھا، نہ اس مڈ نائٹ کی قبر میں لیٹنا تھا۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے بھاگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا وحشی درندے سے زیادہ موت سے خوف کھائی ہے۔ اسے آج پتہ چلا تھا اسے اپنی زندگی سے پیار تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گیٹ عبور کرتے آریان خانزادہ اس کی کلائی جکڑے اپنی طرف کھینچ گیا۔ زرمش کے لبوں سے خوفناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کا اسکیریسٹ اینیمل کا لمس خوشبو پہچانتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے، زرمش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے التجا کی۔ تمہیں مارنا بھی کون چاہتا ہے؟ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے وہ پسٹل اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ وہ پراسراریت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کی پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ اپنی موت کو اس وحشی درندے کی آنکھوں میں دیکھنا موت سے زیادہ خوفناک تھا۔ موت اور اس وحشی درندے کا ڈر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اپنے قدموں کے سہارے کھڑا رہنا مشکل تھا۔ آریان خانزادہ نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ کلک کی آواز پر زرمش چیختے ہوئے بری طرح لرزی تھی۔ زرمش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ گولیاں نہیں ہیں اس میں۔ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے پسٹل اپنی پاکٹ میں ڈالی۔ زرمش نے اپنے چکراتے وجود پر قابو پایا تھا۔ اس پسٹل میں اندر بھی گولیاں نہیں تھی۔ اتنی آسان موت نہیں تمہیں نہیں دے سکتا تھا۔ تمہاری زندگی تو اتنی بدتر بنا دوں گا، تم خود اپنی جان لو گی۔ آریان خانزادہ زہر خان لہجے میں بولتے اس کی کلائی جکڑے اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ زرمش درد سے سسکاریاں بھرتے اس کے ساتھ اب بمشکل گھسٹ رہی تھی۔
ایک بار پھر سے پاؤں میں درد اٹھ رہا تھا، پاؤں میں تراٹے اٹھ رہے تھے۔ موت کا خوف ختم ہوا تھا۔ اسے اب شدید درد پاؤں میں اٹھتے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی سسکاریوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے آریان خانزادہ نے اسے بے حد نرمی سے صوفے پر بٹھایا۔ زرمی سسکتے ہوئے کانپتے اسے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو سرد سرخ ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے، اس کے پیر میں بے حد نرمی سے اس کا شوز اتارا۔ آریان اس کا دودھیا پیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کے پاؤں کو بغور معائنہ کر رہا تھا جو سوج گیا تھا۔ اس کی ہڈی صاف مڑی نظر آ رہی تھی۔ زرمش درد سے چور ہچکیاں بھر رہی تھی۔ مرنا کتنا مشکل ہے نا؟ آریان نے اس کے دودھیا پیر پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے استفہامیہ سرد لہجے میں پوچھا۔ زرمش اسے اسٹل اور پتھرائی کیفیت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیر کو جکڑے کیا کرنا چاہتا تھا آخر؟ جب کوئی خود کا قتل کرتا ہے حرام موت مرتا ہے۔ سوچو کتنی اذیت پر ہوگا، کتنی تکلیف میں ہوگا وہ۔ خدا کی دی ہوئی انمول زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ جائے۔ وہ اس کے پیر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کررایا۔ درد ہو رہا ہے؟ زرمش نے روتے ہوئے اس پتھر کو بنانے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی اس کے درد کی پرواہ نہیں کرے گا، مگر شاید خوف سے اسے گڑ گڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں ہے تمہیں درد؟ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے وحشت سے چیخا۔ ہے درد؟ زرمش نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں نہیں پتا درد کیا ہوتا ہے؟ آج مجھے اندازہ ہوا تمہیں درد کا نہیں پتا۔ جو موت سے ڈرے اسے پتا ہی نہیں درد تکلیف کسے کہتے ہیں۔ تم صرف مجھ سے ڈرتی ہو، صرف خوف دہشت کھاتی ہو، مگر درد کیا ہوتا ہے، دل پر زخم کیسے لگتے ہیں تمہیں ابھی پتا نہیں ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولا۔ زرمش صوبے سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے سسکاریاں بھرنے لگی۔ اس وحشی درندے کے ہاتھ میں اس کا پاؤں تھا، بری طرح کانپ رہی تھی۔ سمجھ گئی تھی کھیل ہی صرف ڈر کا تھا، وحشت کا تھا۔ جس نے اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے ڈرنا چھوڑ دیا وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مگر مقابل کا ڈر اس کے پور میں سما گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا حرام موت مرنا کیسے ہوتا ہے؟ جو حرام موت مرتے ہیں ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ فارس اور خان اور اشال خان کی قبروں میں آگ دہک رہی ہوگی تو میرے سینے میں بھی آگ دہکتی ہے اور اپنے سینے پر بے دردی سے ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی چیخیں روک گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی سرخ نمزدہ آنکھیں مسلتے ہوئے اس کے پاؤں جکڑے مروڑا۔ زرمش کے لبوں سے دلخراش چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ زمین سے اٹھتا ٹیبل کی طرف بڑھا۔ بینڈیج اور ڈرار سے ایک ٹیوب لیتے وہ پھر سے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ زرمش پوری طرح سسکاریاں بھر رہی تھی۔ وہ سچ میں ظالم تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پر بے حد نرمی سے ٹیوب سے جیل نکال کر لگاتے ہوئے مساج کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے مساج کر رہا تھا۔ زرمش پوری طرح رو رہی تھی، اسے بہت بری طرح درد ہو رہا تھا۔ وہ بھول ہی نہیں رہی تھی وہ تکلیف جب اس کے پاؤں مروڑا تھا۔ اب تو درد نہیں تھا، اس ٹیوب سے بھی راحت ملی تھی جس سے وہ مساج کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیر کے اوپر مساج کرتے وہاں بے حد نرمی سے بینڈیج کرنے لگا۔ بینڈیج کرنے کے بعد آریان خانزادہ نے بے حد نرمی سے اس کا شوز پہنایا۔ زرمش ہچکیاں بھرتے اپنی شال سے اپنے ناک اور گال بار بار رگڑتے خوفزدہ ہوتے اس بلڈی بیسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ہی نہیں تھی کہ اس بلڈی تھرسٹی بیسٹ نے کبھی کسی کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ شازمہ کے پیروں کو بھی نہیں، اور یہ بات وہ وحشی درندہ خود بھی بھول گیا تھا۔ وہ کسی کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ آریان خانزادہ سرخ خون اتنی آنکھوں سے زرمش کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے اپنی کلکی کی ہوئی بینڈیج کھولنے لگا۔ زرمش درد سے سسکاری بھرتے آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ بینڈیج کھول رہا تھا۔ آریان نے بینڈیج کھولتے وہاں نرمی سے اس ٹیوب سے مساج کیا۔ اب وہ بہت نرمی سے پھر سے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر رہا تھا۔ کل تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کل چھٹی کر لینا، آریان سنجیدگی سے بولتے کھڑا ہوا۔ زرمش اس بات میں سر ہلاتے اسی لمحے صوفے سے اٹھی۔ اس کی سزا ختم ہو چکی تھی، وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ حیدر خان آتا ہی ہوگا، اس کے کال اٹینڈ کر کے اپنا فون میری ٹیبل پر رکھ کر جاؤ۔ تم کل ہاسپٹل نہیں آ رہی ہو تو تمہیں فون کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سرد انداز میں کہتے کمرے سے نکل کر گیا۔ زرمش نے صوفے پر بیٹھے بے دردی سے اپنے آرس سے بہتے آنسو صاف کرتے اپنا موبائل اپنے پرس سے نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ دوسرے لمحے وہ آفس سے نکلتی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی۔ جب تک حیدر خان نہیں آ جاتا اسے ادھر ہی انتظار کرنا تھا۔
आर्यान खानज़ादा को वो किसी खूबसूरत मसीत नहीं देख सकती थी। वो पिछले 4 घंटों से शावर स्टैंड के साथ बंधी थी। शावर से गिरता पानी, ठंडा पानी, इसे जैसे फ्रीज कर गया था। चीख चीख कर इसका गला बैठ गया था। रो रो कर इसकी आंखें मतूरम और गुलाबी थी। अब ना इसमें चीखने की हिम्मत थी, ना खड़े रहने की। इसमें ताकत थी। ठंडा पानी मुसलसल इसके बदन पर गिरता इसके बेपनाह खूबसूरत बदन पर कपकपी तारी कर चुका था। आयश मलिक को लग रहा था वो मज़ीद ऐसे खड़ी रही तो अपनी सांसों से भी जाएगी। इसके जिस्म के साथ अब जैसे दिमाग भी माफ हो रहा था। नाजों में पली बड़ी थी। किसी ने इसे आज तक उंगली से भी नहीं छुआ था। ज़ावियार खानज़ादा ने जैसे इसके साथ सलूक किया था, इससे ज़ावियार खानज़ादा से पहले से भी ज़्यादा शदीद नफरत हो चुकी थी। इतनी नफरत कि वो बेरहमी से किसी तेज़ धार आले से इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। आह! आयश ने चीखते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश की। वो इसे बहुत बेदर्दी से बांध कर गया था। इसकी नाजुक कलाइयाँ सुर्ख होते अब नीली हो रही थी। गुलाबी कपकपाते होंठ भी नीले पड़ रहे थे। अच्छी गुलाबी नाजुक से फ्रॉक में इसका अंग अंग वाजे हो रहा था। इसके जिस्म से नाजुक स्याह पर्दे भी वाजे हो रहे थे। वह खुद को देखते बेबसी से रो दी थी। ज़ावियार खानज़ादा सच में सफाक जालिम जाबिर था। वो ज़ावियार खानज़ादा से जितनी शदोमत से नफरत करती थी, वो उससे कहीं ज़्यादा इस ज़ावियार खानज़ादा के लिए खौफ पैदा हो चुका था। वो मुश्किल अपनी आंखें खुली रखे हुए थी। अगर वो होश खो देती तो कहीं ज़ावियार खानज़ादा इसकी हवस की भेंट न चढ़ जाए। वरना गवारा था, वरना इसके शाहवीर के अलावा इसे कोई हाथ लगाए, ये गवारा न था। आयश ने ठंडे बर्फीले पानी की तेज़ बौछार में अपनी सूजी आंखें खोलते वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। बेबसी के एहसास से वो फिर से चीख चीख कर रो दी थी। जितना हो सकता है चीखो चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा। तुम आज की रात ऐसे ही बंधी रहोगी। सुबह होते ही अब तुम यहाँ से जाओगी, इस गीले लिबास में सबके सामने, और सबको यकीन दिलाओगी कि आज रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। देखते हैं कौन तुम पर यकीन करता है। ज़ावियार खानज़ादा के लफ्ज़ इसके याद करते हंसियानी चीखों में इजाफा हुआ था। सोफे पर बैठे स्याह ट्राउज़र और स्याह हाफ स्लीव टी शर्ट पहने ज़ावियार खानज़ादा की निगाहें टेबल पर रखे लैपटॉप पर समाते आयश मलिक की चीखों पर थीं। वो सिगरेट को उंगलियों में दबाए कश लेते आयश मलिक की चीखें सुनता सजाया मुस्कुरा रहा था। इसकी हंसियानी चीखों की आवाज़ पर ज़ावियार खानज़ादा सोफे से टेक लगाए आंखें मूंद गया। हाफ स्लीव्स टी शर्ट में इसके मसल्स नुमाया हो रहे थे। इसकी गर्दन की सुर्खी भी नुमाया हो रही थी, जिसकी मर्दाना वजाहत की पुरकशिश में इजाफा करने का बायस बन रही थी। इसके घने स्याह बाल इसके पेशाने पर बिखरे थे। आयश मलिक की मुसलसल चीखों पर अब इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। इसे मलकों की बेटी से शदीद नफरत थी। इसके भाई इर्तज़ा खान पर भरे मजमे में हाथ उठाया, इसे गालियाँ दी। आज इसकी हवेली ज़ावियार खानज़ादा की हवेली में पुलिस के साथ तनतनाती दाखिल हुई थी। ये सज़ा इस लड़की के लिए नाकाफ़ी थी। अगर वो औरत ना होती, वो इसकी सांसों को बेरहमी से खींचते, इसकी बोटी बोटी कर देता। ज़ावियार खानज़ादा अपनी बंद आंखें खोलते सोफे से उठा। सिगरेट की गश्त लेते वो अपनी भारी कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आयश मलिक ज़ावियार खानज़ादा को देखते खौफज़दा होते जैसे खुद में समाई थी। ज़ावियार खानज़ादा इसकी हालत देखते हंसते हुए इसकी तरफ बढ़ा। आयश मलिक की नीली गुलाबी आंखों में खौफ और हिरास फैला था। वो इसकी तरफ बढ़ते अपने दोनों हाथ इसके गर्द महसूस करते इसकी नीली गहरी मतूरम आंखों में अपनी चॉकलेटी ब्राउन आंखें गाड़ गया। सिगरेट का टोटा इसके दांतों में दबा हुआ था, जो पानी की बरसती बौछार में गीला हो चुका था। ठंडा पानी ज़ावियार खानज़ादा पर बरसता भी इसे भी मुकम्मल भिगो चुका था। आयश मलिक मुकाबल की चॉकलेटी ब्राउन आंखों में खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। क्या हुआ अंकल? क्या तनतना गुरूर निकल गया? तनतना गुरूर? ज़ावियार खानज़ादा की निगाहें इसके नीले पड़ते कपकपाते लबों पर थीं। वो बहुत बुरी तरह काँप रही थी। मुझे जाने दो, आयश मलिक ने ज़ावियार खानज़ादा की आंखों में देखते फरियादी लहजे में सिसकी ली। इसके सिसकने पर ज़ावियार खानज़ादा का बुलंद व बांग कहका गूंजा था। इतनी सी सज़ा पर तुम्हारा ये हाल हो गया। बिपरी शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई। वो भी भीगी बिल्ली जो ज़ावियार खानज़ादा के तलवे चाटती है। वो इसकी थोड़ी को जकड़े इसका चेहरा ऊपर करते सजाइया हंसते हुए बोला, मैं तो तुमसे फरियाद कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे कदमों को मर कर भी ना छूं। आयश मलिक इस वक्त बेबस है, अपनी इज्जत का खौफ है। तो तुम मेरे लिए कभी ज़मीनी खुदा भी होवे, मैं तब भी तुम्हारे पैरों की नहीं छूंगी। मुझे तुम जैसे जालिम खानज़ादा के कभी पैर छूने पड़े, मैं इस दिन ही अपनी सांसें खुद घोंट दूंगी।
زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں بمشکل گاڑے لفظوں سے بمشکل ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نزدیکی اس کے بدن پر مزید لرزہ طاری کر چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ عائش ملک کا تنتنا غرور یہ ظالم شفاق انسان کبھی نہیں توڑ سکتا تھا، مگر عنقریب شاہویر ملک مقابل کا تنتنا غرور توڑے گا، وہ یہ ضرور جانتی تھی۔ وہ اپنا ہر بدلہ شاہویر ملک کے ہاتھوں سے لے کر رہے گی۔ اس کا شاہویر ملک بہت طاقتور تھا، یہ مقابل ابھی جانتا ہی نہ تھا۔ میں تمہارے لیے زمین خدا نہیں، وقت کا فرعون ثابت ہوں گا اگر تم دوبارہ میرے مقابل آئی۔ اور اس کا جبڑا دوبر سے دھاڑا۔ عائش ملک کی دھاڑ اور اس کی سلگتی سانسوں کی تپش سے بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ قسم کھاتا ہوں میں خدا کی، اب دوبارہ تم کبھی زاویار خانزادہ کے مقابل آئی، تمہیں پیروں میں جھکا کر تمہارا بچا کچا غرور تنتنا توڑ ڈالوں گا۔ اگراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑ گیا تو عائش ملک نے بمشکل سانس لیتے اپنی سسکیوں پر قابو پایا۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے اس کا انگ اب لرز رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اپنی شال کھولی۔ عائش نے بے یقینی سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے اپنے کھلے ہاتھ دیکھے۔ زاویار خانزادہ اسے ابھی خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ عائش ملک گہرے سانس لیتے پانی کی ٹھنڈی برفیلی بوچھاڑ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پانی دونوں پر برس رہا تھا۔ کلائیاں آزاد ہونے پر عائش ملک کا اپنے قدموں کے سہارے کھڑا رہنا مشکل ہوا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی۔ صبح ہونے سے پہلے تمہیں آزاد کر چکا ہوں۔ آج تمہاری نازکی نے تمہیں زاویار خانزادہ کے قہر سے بچا لیا۔ عورت جتنی سزا سہن کر سکتی ہے، میں اسے اتنی ہی سزا دیتا ہوں۔ مجھے لگا تھا جس تنتنے سے تم میری حویلی داخل ہوئی، تم میں سہن کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، مگر تم تو 4 گھنٹوں میں ہی مرنے والی ہو گئی۔ وہ عائش کو بری طرح کانپتے دیکھتے سزائیہ مسکرایا۔ عائش ملک بمشکل سانس لیتے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ برفیلے پانی اور عزت کے خوف سے اس کے اعصاب بھاری کر چکے تھے۔ تم تو ابھی سے زاویار خانزادہ کے قدموں میں آ گئی۔ وہ اپنے قدموں کے پاس بیٹھے دیکھ کر زہریلا ہنسا۔ عائش ملک اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ زاویار خانزادہ اس کے ہچکولے بھرتے وجود کو دیکھتے پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ عائش ملک اس کے نزدیکی پر بری طرح کپکپا اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ The war is not over yet. It has just begun. The apology for your actions will now be sought by Mustafa Malik. Don't come in front of my eyes, otherwise I will take your breath away. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تمہارے کیے کہ معافی اب مصطفیٰ ملک مانگے گا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ اور اس کے قریب ہوتے انگریزی میں کررایا۔ عائش ابھی بھی چہرہ گھٹنوں میں دیے ہوئے تھی اور زمین سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ 5 منٹوں میں تم باہر ہونی چاہیے ہو، ورنہ آج کی رات تمہیں اسی واش روم میں گزارنی پڑے گی۔ زاویار خانزادہ سرد حکمیہ انداز میں بولتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ عائش ملک اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ مزید یہاں رہتی، وہ خود اپنے آپ کو مار ڈالتی۔ اسے زاویار خانزادہ سے منسلک ہر چیز سے شدید نفرت تھی۔ یہ حویلی، یہ کمرہ اس کے لیے تاریخ خبر۔ وہ واش روم سے نکلتی باہر آئی۔ زاویار خانزادہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگائے ہوئے تھا۔ عائش کو تمسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ اس کا بھیگا چہرہ، متورم آنکھیں، اس کا کپکپاتا چہرہ دیکھتے زاویار خانزادہ کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ عائش اسے مکمل نظر انداز کرتے اسے بہت تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے قدموں کی عجلت دیکھتے استزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر نگاہیں گاڑی۔ اس کی گیلے فراک سے نظر آتی اس کی دودھیا کمر پر لپٹا سیاہ پردہ دیکھتے زاویار خانزادہ نے جلدی سے اپنی نگاہیں پھیری تھیں۔ اس کا حلیہ بے حد خراب تھا۔ وہ آتشی گلابی فراک میں عیاں ہوتی قیامت لگ رہی تھی۔ عائش ملک نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے لاک کھولا۔ رکو! زاویار کی آواز پر اس کا کپکپاتا ہاتھ لاک پر ٹھہرا۔ دوسرے لمحے وہ ہینڈل کو گھماتے دروازہ کھولتے تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے جلد از جلد اس وحشت زدہ حویلی سے نکلنا تھا۔ زاویار خانزادہ بھی تیزی سے اٹھتے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اپنے پیچھے آتے دیکھتے عائش ملک کی سانسیں تھمی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے بھاگ رہی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے تیزی سے بھاگی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی پھرتیاں دیکھتے جبڑے بھیچے ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کا غیظ و اشتعال اس لڑکی پر مزید بڑھا تھا۔ مقابل سچ میں عورت نہ ہوتی، وہ اسے چونٹی کی طرح مسل دیتا۔ ایک عورت اسے اپنی حویلی میں یوں دوڑائے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ کے قدموں کی رفتار سنتے وہ اپنی پوری فورس لگائے بھاگ رہی تھی۔ وہ کیا اس سے چاہتا تھا؟
وہ اسے آزاد تو کر چکا تھا۔ عائش ملک نے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زاویار خانزادہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ عائش ملک مزید تیزی سے بھاگی تھی۔ وہ اسی لمحے چند قدموں کا فاصلہ ایک ہی جسم میں طے کرتے اس کی کلائیاں چکر گیا تھا۔ عائش نے چیختے ہوئے راہداری میں رکھی اونچی سی ٹیبل پر پڑے واز کو اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ زاویار خانزادہ کو مارتے اس کی دونوں کلائیاں بری طرح مروڑتے ہوئے اس کی کمر باندھ گیا تھا۔ عائش ملک کے ہاتھ سے گزرتا چکنا چور ہوا تھا۔ وہ خود زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف پانیوں کی صورت میں آن ٹھہرا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ مجھے مار رہی تھی وہ واز ہاں۔ وہ اس کی کلائیوں کو بے دردی سے مروڑتے ہوئے گرایا۔ میرے قریب آئے تو یہی حال کروں گا۔ عائش ملک ٹوٹے لفظوں سے گرائی تھی۔ کر کے دکھاؤ میرا حال، برا حال آ گیا تمہارے قریب۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے تمسکرانہ لہجے میں بولا۔ زاویار خانزادہ کی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ کے ہونٹ اس کے نیلے پڑے ہوئے ہونٹوں پر کے بے حد قریب تھے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی موومنٹ کرتا اس کے لب ایک دوسرے کے لب سے ٹکرا جاتے۔ میرے قریب مت آنا زاویار خانزادہ، جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ مردانے میں گونجتی اس کی چیخ پر زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جماتے اس کی دیوار کے ساتھ ایک لگا گیا۔ عائش ملک کی کلائیاں زاویار خانزادہ ایک ہاتھ سے سختی سے جکڑے اس کی کمر پر لگائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ وہ اس کے لبوں پر بے حد سختی سے جمائے ہوئے اس کی نیلی بھیگی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ اب بچاؤ۔ وہ اس کے لبوں پر اتنی بے دردی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ عائش ملک کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ ایک آواز نہیں، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی کچھ کروں گا جس کی وجہ سے تم بھاگ رہی ہو۔ وہ سرنفی میں ہلاتے اسے تنبیہ کر گیا تھا۔ عائش ملک خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے اپنی آنکھیں زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ویسے سچ میں ہو بڑی جیدار عورت تم جیسی عورت آج تک زاویار خانزادہ نے نہیں دیکھی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کلائیوں کو آزاد کرتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا۔ عائش ملک گہرے سانس لیتے سانسوں کو بے حال کر گئی تھی۔ وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے زاویار، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی فریادی لہجے میں التجا کرتے چیخی تھی۔ وہ تیزی سے بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ عائش ملک خود کو چھڑواتے ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے اس کمرے میں زاویار خانزادہ کی پناہوں میں ایک لمحے میں واپس نہیں جانا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ وہ اس کے بیڈ پر اوندھے منہ گرتی خوفزدہ ہوتے چیخ پڑی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ زاویار خانزادہ اسے سرسبز آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کھسکتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر، خوف، سراسیمگی پھیلی تھی، بدن پر مزید کپکپی طاری ہوئی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا۔ عائش ملک کی نیلی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ اس کی نیلی گہری آنکھوں میں اپنی سرخ خون اشام آنکھوں سے دیکھتے بیڈ پر پڑی اپنی سفید مردانہ شال اٹھائے ہوئے اس کے وجود پر اڑا گیا تھا۔ عائش ملک بے یقینی سے اس ظالم جابر خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی شال سینے میں مٹھیوں سے جکڑ گئی تھی۔ تم اس چادر کے بغیر اس حویلی میں آئی بغیر جاؤ گی اس چادر میں لپٹی۔ زاویار خانزادہ کی پناہوں میں آئی ہوئی عورت سے زاویار شدید نفرت بھی کرتا ہو، مگر اس کی عزت زاویار خانزادہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ اس پر جھکے سلگتی نگاہوں سے بولا، سلگتی سانسوں سے بولا، میری حویلی سے نکلتے ہوئے تم پر میرے کسی ملازم کی بھی نظر پڑتی مجھ سے برداشت نہ ہوتا، کیونکہ تم ایک غیرت مند خان کی حویلی سے نکلو گی۔ میں تمہارے گھر کے مردوں کی طرح بغیرت نہیں ہوں۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ عائش ملک اسے اسٹل خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، تمہارا وجود مجھے اپنے بستر پر گوارا نہیں۔ وہ عائش ملک کو اسٹل اپنے بیڈ پر دیکھتے دھاڑ اٹھا تھا۔ عائش ملک کی دھاڑ پر خوفزدہ ہوتے وہ لرزتے ہوئے تیزی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے وہ بھاگتے ہوئے اس وحشت زدہ حویلی کو عبور کرنے لگی جو اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ وہ مر کر بھی اب اس حویلی نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ حویلی سے نکلتے باہر آ ہی رہی تھی کہ اس کے گرد بڑی بڑی گاڑیاں آ رکی تھی۔ وہ اس کے گاج کی گاڑیاں نہیں تھیں، وہ اپنی نیلی خوفزدہ آنکھوں سے ان گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔
ایک گاڑی سے التمش خانزادہ باہر نکل کر آیا اور اپنی شال کندھوں پر چٹکتے عائش ملک کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش ملک خوفزدہ ہوتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ چلیں مس ملک، گاڑی میں بیٹھے ہیں، خان کا حکم ہے، عزت و احترام سے آپ کو رضا خان کی حویلی چھوڑا جائے۔ التمش اپنی پسٹل کا چیمبر چڑھاتے ہوئے سامنے درخت کا نشانہ لیتے ہوئے بولا۔ عائش فائر کی آواز پر چیخ پڑی تھی۔ چلیں، وہ اب عائش ملک کو گھورتے ہوئے دھاڑا۔ عائش بھاگتے ہوئے التمش خانزادہ کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے بیٹھی۔ التمش خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کی گاڑی کلام کی سڑکوں پر خطرناک انداز میں دوڑ رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔